اچھا یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل مدینہ والا جو پورشن ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے. اچھا بلکہ ان کو پتا ہو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر جگہ ہے. سیدنا علی نے دارالخلافہ کوفے کیوں شفٹ کیا تھا، مدینہ شریف کیوں چھوڑ دیا؟ یہ حدیث جو آپ نے سنائی نا، یہ مسلم میں بھی پڑھنی چاہیے کہ لوگ جو تھے نا حضرت ابو سعید خدری کے خادم نے کہا نا کہ حضور جو مدینہ کا بحال ہو، وہاں لکھا واقعہ ہرا کے موقع پر جب انہوں نے مدینہ تباہ کر دیا نا، اس وقت انہوں نے کہا ہونا حضرت میرا یہاں رہے گا کیا کام ہو گیا، کوئی چیز نہیں ملتی، مہنگائی ہو گئی، شہر اجڑ گیا. اس وقت حضرت ابو سعید خدری نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا تھا لوگ چھوڑ جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اس میں بھی واقعہ ہرا کا ذکر کہ اس موقع پر نا یہ بات اس نے نہیں سیدنا علی مدینہ شریف سے دارالخلافہ کیوں شفٹ نہیں کیا؟ وہ تو کرتے ہیں بات، مگر میں نے اس حدیث کا شروع بتایا کہ ہرا میں نا انہوں نے ظلم بہت کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوڑ گئے نا، اور صحابی بہت سارے مدینہ چھوڑ گئے دین کے سکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں بیٹھ گئے، وہ مراد نہیں. جو اس میں فرمایا نا کہ جب فتوحات ہوں گی وہاں پھر عیاشی ہوگی، بہت سا ہمارے مال ملے گا نا اور بنی سہولتیں، لوگ اس کی خاطر جائیں گے. ان کو کہا کہ اگر وہ سہولتوں کی بجائے یہاں کی تکلیفوں پر صبر کریں وہ الگ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا دارالخلافہ بدلنا چاہیے تو اعتراض کرنے کے لیے برائے اعتراض کرتے پھر بھائی تسی کہہ دو چھڑا دیا کہ ابھی خلافت جو ہے بیعت ہو رہی ہے، ام المومنین ان کے ساتھی لشکر لے کر بصرہ میں چلے گئے، یہ ان سے نپٹنے کے لیے جا رہے ہیں. ادھر خبر آ گئی کہ معاویہ لشکر لے کر آ رہا سفین. 4 سال ضائع کیے ان کے، اور الٹا ہی اعتراض بنا لیا مدینہ چھوڑ گئے. میں مدینہ میں رہنے دیا تمہیں، وہ ان سے نپٹنے کے لیے مدینہ میں بیٹھے رہتے، جہاں یہ فساد کر رہے تھے بصرہ جانا ہی تھا. اچھا یہ واقعہ ہرا کے بعد جو عبداللہ بن زبیر کے اوپر چڑھائی یہی مہینہ جو جمادی الاولیٰ آ رہا نا، اس کی 15 تاریخ تھی نا جب جنگ جمل میں حضرت علی نے فتح پائی. اور پھر حضرت سے پھر بھی ان کے دیکھیں نا بلند حوصلگی کیا ہے، ام المومنین کو ایک مکان میں ٹھہرایا، خود گئے اور کہا اب بھی میرے دل میں تیرا احترام ہوئی جب پہلے رسول کی وہ بھی کرتی تھی مگر میرے خلاف جو تم نے کیا یہ اس کا کوئی حق تو نہیں. پھر وہ بھی روتی تھی کہ مجھ سے غلط کام ہوا. عبداللہ بن زبیر پہ جو حملہ کیا گیا تھا واقعہ ہرا کے بعد، مکہ شریف پر بیت اللہ جلا دیا انہوں نے، بیت اللہ جلا. اچھا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اہل سنت میں تو بڑی رسپیکٹ پائی جاتی ہے، صحابی ہیں سب کچھ، لیکن میں نے اہل شیعہ کی جو میتھولوجی ہے اس میں عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے بڑی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک دنیا پرست قسم کا، اور پھر زبیری خلیفہ اور اموی خلیفہ اس طرح کمپیریزن کروایا ہے. یہ کیا وجہ عبداللہ بن زبیر سے کیوں چڑھا ہے اہل؟ میں نے وہاں اسلام آباد میں آپ موجود نہیں تھے، نے کہا تھا کہ یہ شیعہ اور سنی پہلے اگر کچھ کام کرنا پہلے بیٹھ کرنا کوئی ایسی اکیڈمیاں کہ اپنی حدیثوں اور تاریخوں کو چھانٹیں کہ اس میں صحیح کتنا مواد ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالیں، کیونکہ ملاوٹ تو بہت ہوگی، لاکھوں کی تعداد. اب اس پر جو ہے نا صحیح تاریخ تبری آئی ہے، وہ 2 محققوں نے اس پر کام کیا، بڑا اچھا صحیح روایتیں صحیح بہت. یہ اس بچے نے مجھے لا کر پہلی 2 جلدیں دی، خلافت راشدہ اور اس کے بعد نا خلافت امیہ تک کیا، سب پر کام ہے. صحیح تبری الگ کر دی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر پر جو چیپٹر لکھا تھا بہت صفحے، یہ ساری تہمتیں جو ہے نا کہ وہ بخیل تھے یہ تھا، صحیح روایتوں پر انحصار کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں وہ بہت پایا آدمی، پڑھنی چاہیے صحیح تاریخ تبری. شیخ صاحب یہ مختار سقفی ہے، اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، نام تو اس کا نہیں ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ظالم ہوگا. تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وہ تو دیکھ چکے. ہاں جی، تو وہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے. اب اس میں ہماری جتنی شروحات ہیں اس میں تو مختار سقفی کا نام ملتا ہے. اچھا دوسری طرف مختار سقفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، اچھا تو اب اس میں یہ مختار سقفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور اگر مختار سقفی نہیں تو وہ کذاب کون تھا؟ وہ کذاب تو اللہ جانے، نام نہیں کوئی آیا. باقی دیکھیں نا جو بات آپ نے کہ کام بڑا کیا، یہ تو ابن کثیر جیسا آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی دینے کی کوشش کرتا بنو امیہ، مگر وہ بھی کہتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سڑ گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سلوک اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی، تو اس نے اس غیظ کو شفا بخشی. جب یہ اس نے قتل کیے نا مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے کہ الحمدللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اور جب مصعب نے اس کا حصار تنگ کر دیا نا، رسد بھی روک دی، ساتھی جو تھے انہوں نے امان مانگ لی، تو مختار نے پھر دیکھیں نا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا، خوشبو لگائی، کفن پہنا. اس نے کہا مصعب میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلان حسین میں سے چلتا پھرنا نظر نہ آئے. وہ کام ہو گیا. اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں،
اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہش، جو کرتے ہو میرے ساتھ کر دو۔ ان کی بیویوں کو بعد میں مصعب نے تنگ کیا نا، تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا۔ ان بیچاریوں نے ان کو بہت ظلم کے ساتھ اس نے قتل کیا نا، مصعب نے ظلم کیا بڑا۔ انہوں نے کہا ہم کس طرح گواہی دیں، ہماری عمر اس کے گھر میں گزری، جو اس نے کہا تھا کہ میں حسین کا بدلہ دوں گا، اس میں کیا جھوٹ اس نے بولا، سچ کر دکھایا۔ اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی وحی آتی ہے، یہ سب بہتان ہے، ہم اس کے خلاف یہ گواہی کیوں دیں؟ اچھا، عبداللہ بن سبا کا ذکر شیعہ کی کتابوں اور میں جیسے ابن حزم لکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے جمع پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بیت المال کو زکوٰۃ دیتے تھے، اس سے وظیفے قبول کرتے تھے، تو حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، پھر وہ یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں نہیں، بات نبی کی ہے نا، اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا پھر اس لیول کا نہیں تھا، پھر اس لیول کا نہیں۔ پھر وہ اچھا، عبداللہ بن سبا کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، ابھی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی ایک روایت، وہ رجال کشی کتاب ہے، اس میں سے نقل کی ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہماری طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتا ہے اور ہمارے ائمہ اہل بیت کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں یہ کہتا ہوں سنی سنائی بات ہے، میں اسی تحقیق کر رہا نہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے، کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں نا شیعوں میں، ہم سے بھی لکھی ہیں، تھا حسین بھی کہتا تھا کہ لوگوں نے گاڑ لی بات، مگر یہ بات جو نا شیعوں کی کتابوں میں تو ٹھیک ہے، واقعی ذکر یہ باتیں نا ہیں، مگر اہل سنت کی کتابوں میں جنہوں نے زور لگایا نا، صرف ایک روایت نکالی قدیم جس میں امام شافعی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس میں بھی پھر وہ لوگ مانتے ہیں کہ مجالد یہ روایت کرتا ہے نا، اس کو ضعیف راوی، اور کسی نے نہیں، اس سے پہلے کی کوئی روایت سنیوں کہاں نہیں ملی، بعد میں اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں حضرت عثمان کے فتنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا، مگر عبداللہ بن سبا کا نام صحاح میں یہ کہیں نہیں آتا کہ اس کا ادھر تو کہیں نہیں۔ اب جو محقق ہے نا یہ تاریخ تبری والے، انہوں نے بھی کہا کہ وجود تو ثابت ہے، اگر ہم کہنا ایسا آدمی نہیں تھا، یہ نہیں بات، کیونکہ بہت کتابوں میں ذکر ہے، مگر جو یہ ہے نا کہ اس نے اس ہنگامے کو برپا کیا اور سارا اس کا رول تھا، یہ غلط ہے، اس کا کوئی دخل نہیں، یہ تو مروان کا سارا سارا فتنہ ان کا اپنا ہی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ایک بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں، 7000 مجالد، یہ مجالد ہی اس روایت کا راوی جس میں آتا نا حضرت عمر نے ایک صحیفہ لے آئے اور حضور کے سامنے یہودیوں کا پڑھنا شروع کیا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، حضرت ابوبکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو، یہ مجالد کی وجہ سے یہ اچھا نہیں۔ اچھا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب سیدنا عمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی اور معاویہ والے مسئلے میں علی کے ساتھ کیوں ہیں، کیا رسول اللہ نے کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اچھا، اب یہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے، اور حذیفہ کا بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے۔ اب یہ ہمارے اہل حدیث لوگ جو ہے نا، صفی الرحمن مبارک شرح لکھی ہے، اس نے حضرت عمار کے بارے میں کہا یار اس نے بہت برا کیا، بدگمانی کی، ان جنگوں پر اس بات کو چشمہ کر دیا کہ 12 منافق، وہ حضرت عمار پر ناراض ہوا صفی الرحمن، مگر انہوں نے تو کہا بھائی عہد تو نہیں ہمارے پاس، مگر یہ بتایا تھا کہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں نہیں، بائی نیم نہیں مینشن کیا۔ اچھا، آپ نے ایک لیکچر کے دوران کہا ہے کہ جو خلافت راشدہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ صرف دنیا پرستی تھی، ان خلافت راشدہ کو حق پہنچتا تھا وہ لوگوں کے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے تو وہاں بھی اسلام کا نظام چاہتے ہیں، جو بعد میں خود لٹیرے بن گئے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فتوحات کرتے۔ تو دوسری طرف بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، اور فرمایا مجھے وہ ساری سرزمین دکھائے گی جہاں تک میری امت پہنچے گی۔ حضور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان فتوحات کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش تو ہونا یہ بات الگ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فاجر آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تحقیق کرے، وہ فاجر ہی ہوتا ہے مگر دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ ان کی فتوحات سے اگر اسلام پھیل گیا، مساجد قائم ہو گئی، دین کا تو فائدہ ہی ہوا، حضور کی تو خوشی کی بات ہے، مگر ان لوگوں نے ان کو فتح کر کے اپنے محل بنائے، عیاشیاں کی، بیت المال میں خرد برد کی، نظام اسلامی قائم نہ کیا۔ اچھا، سنن طبرانی میں ایک روایت ہے اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، تو اس میں کنکلوژن اس کی یہی ہوئی تھی کہ سیدنا معاویہ نے پھر ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تمہیں پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، انصار کے بارے میں ظلم ہوں گے بعد میں، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا صبر کرنا، تو انہوں نے کہا پھر تم صبر ہی کرو۔ اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو تو پھر صبر ہی کرو، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں اس روایت کو رد ہی کرنا چاہیے؟ باقی جو ہے نا صحت تو ٹھیک ہے ویسے، نہیں صحت جو ہے نا یہ تو بخاری شریف وغیرہ میں صاحب معاویہ کا قصہ چھوڑ کر نا کہ آپ نے کہا کہ انصار تم میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے، لوگ تمہیں چھوڑ کرنا صبر کرنا۔ ابن حجر بھی کہتا کہ وہ معاویہ اور دوسرے زمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترجیح ہوئی، اور یہ قصہ جو ہے نا اس کی سند دیکھنا کمزوری ہے۔ باقی اگر حضرت معاویہ نے یہ کہا تو پھر کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، حضور کی بات کا مذاق اڑایا، شیخ زبیر علی زئی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں، نہیں صحیح کہتے ہیں، پھر یہ حل کریں نا کہ جب سن کر کے حضور نے کہا صبر کرنا، تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے، ٹھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو۔ یہ کوئی نیک بات تو نہیں، کیوں بھائی انہوں نے حضور کی بات سنا، اس نے کہا جاؤ پھر صبر کرو۔ یہ جو حدیث ہے ان کے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انصار پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو، اور پھر بخاری مسلم میں یہ ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ اس کی تعویل کر گئے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حالانکہ وہاں تو واضح موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ سے مراد وہ مرتدین زکوٰۃ، مرتدین بھی تھے اور کچھ منکرین زکوٰۃ بھی تھے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی لگ گئے۔ تو صحابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا، ہمیں یہی بتایا گیا بچپن سے، حالانکہ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں سیدنا ابوبکر کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ ہاں جی، تو صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کس کو کہا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے تو دائرہ روایت کا وسیع کرنے کے لیے ان کے حدیثیں بہت کٹی، یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا، ہاں جی ہاں جی، وہ صحابی ہو گیا۔ بہت سے جو ہے نا بڑے بڑے محقق سوری کو کہتے ہیں یار یہ صحبت جو نہیں، صحبت جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے، کچھ فائدہ اٹھائے اس کی مجلس میں رہتے، وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو، کوئی دیر تک رہا، بات تو ان کی وزنی، صحبت تو اسی کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ اب جب حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کہتے نہیں جو آپ کی زندگی میں اسلام لایا، بھائی جو آدمی اسلام لایا اور وہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر حجۃ الوداع میں کھڑا تھا اور اس پر حضور کی اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز وہ پہنچاتا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر مرتد ہو کر نصارہ کے پاس چلا گیا شام میں۔ اس لیے پھر علماء لکھتے ہیں کہ جو اس کو بھی اب صحابی میں درج کرتے ہیں انہیں یہ ارتداد کی اور بخاری مسلم ایک کاتب وحی کے بارے میں کاتب وحی لاش ہی نہیں قبول کی اس کی زمین نے۔ اچھا یہ بتائیے سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ بیعت کر، تو اگر بیعت کر لی تھی تو اچانک ان کا ذہن کیوں پھر گیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گردنوں پر تلواریں تھیں۔ ہاں جی، اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت لوگوں نے ڈر کر یار صحابہ نے کی تو تم نہیں مانتے، ادھر طلحہ زبیر جو ہے عشرہ مبشرہ وہ مانتے ہو، کہہ لی کہ میں نے تلوار کی وجہ سے انہیں کہا طلحہ زبیر اگر ڈر کر کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ بعد میں جنہوں نے یزید اور معاویہ کی بیچاروں نے ڈر کر کی، حالانکہ تلوار والی بات بالکل آتا ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی تھی۔ حضرت علی کہتے رہے تھے کہ تم میں سے جو بننا چاہتا بن جائے، میں اسی طرح مانوں گا جس طرح پہلے، مگر انہوں نے کہا نہیں حالات ایسے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ مگر پھر بس کسی آخری دو سوال ہی ہیں اس میں کہ ایک تو سیدنا معاویہ پہ یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو معاذ اللہ شہید کروایا، جھوٹی بات، جھوٹی بات، کوئی کنواں نہیں کھودا، نہ اس میں گری ہیں نہ اس میں دفن، بالکل اپنی موت فوت ہوئی ہیں، اور ان کا جنازہ جو تھا نا اس دن بقیع میں اگر سوئی گرائی جائے نا نیچے نہیں گرتی، بے شمار دنیا تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ روتے تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، غلط بات غلطی ہے، اور یہ بہت بعد میں حبیب السیر وغیرہ جھوٹی کتابیں ہیں، شیعہ کی بھی پہلی کتابوں میں کوئی نہیں ایسی باتیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کیا سٹیٹس ہوا ہے حضرت حسن کی صلح کے بعد؟ کیونکہ وہ بڑا عرصہ زندہ رہے ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا، وہ انہوں نے پھر کیا خلافت کے کاموں میں وہ حصہ لیتے تھے، کسی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اتنے جید صحابی تھے، اس کے بارے میں آپ کے علم میں؟ نہیں وہ تو میرے علم میں جو نا ہے تو اسی طرح روایتیں تاریخی، مگر یہ بات جو ہے نا کہ جب عبداللہ بن زبیر ان سب علاقوں پر حاکم بن گیا نا یزید کے بعد، تو شام میں ان کو معاویہ کی حکومت وغیرہ رہ گئی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے بارے میں آتا نا پھر انسان آخر حسد میں آ جاتا نا، آدم کے پہلے بیٹوں میں بھی ہو گیا، ان کا ذکر آتا کہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا ابن زبیر اب لوگوں کو تیری ضرورت نہیں رہی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں علم یا مال، عبید اللہ کے دروازے سے لوگ کھانے کھا رہے ہیں، عبداللہ کے پاس علم سیکھ رہے ہیں، عباس کے دونوں بیٹوں نے یہ کام سنبھال لیا، تو نام ہی رہے تو تیرے نہ ہونے سے کیا فرق؟ ان کے دل میں نا کچھ اس بات سے نا حسد پیدا ہو گیا، انہوں نے پھر حکم بھیجا کہ تم دونوں نے شہر چھوڑ دو،
تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابن زبیر کون سی بات غلط ہے، لوگ مجھ سے علم سیکھتے علم چھوڑ دوں یا یہ خیرات کرتا عبید اللہ جی، ان میں سے برا کام کو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر یہ طائف چلے گئے، باقی ساری زندگی وہاں انہوں نے پھرنا حضرت میں تنہائی۔ اچھا وہ جو مسلم میں خطبہ ملتا ہے متا والا کہ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ عقل کے بھی اندھے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ محمد علی کو یہ تو نہیں کہ وہاں قید کر دیے گئے تھے طائف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ متا والی جو روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس متا کے بارے میں کافی عرصہ تک فتویٰ دیتے تھے اور اہل سنت کہتے ہیں بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا ہے؟ نہیں، رجوع نہیں ثابت ہوا۔ رجوع نہیں۔ اچھا متا کے بارے میں 9 صحابی جو نا ابن حزم نے نام لے کر ان کے نا روایتیں دے کر کہا کہ یہ حضور کے بعد بھی قائم رہے ہیں کہ متا حلال ہی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ وہ جو جس کی وجہ سے میں مطلب حسینیت والے منہج پہ آیا ہوں، وہ ابن عباس کا خواب ہے مسند امام احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں اور خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے، کوئی شک۔ اچھا اس میں وہ تو حدیث زبیر علی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حدیث متواتر ہے وہ، یہ بتائیے کہ اس میں وہ جو خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے اور فرمایا میں صبح سے اہل بیت کا خون جمع کر رہا ہوں، اس میں معاذ ہمارے بریلوی بھائی اور شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں وہاں موجود تھے، کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یہ برزخ کے معاملات ہیں؟ اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، برزخ کے معاملہ۔ اچھا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھتا نا آدمی وہ بات تو ایک سمجھائی جاتی ہے، پھر حضور کا نظر آنا تو سچائی ہے، مگر یہ جو نا کہ آپ وہاں گئے اور یہ کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ظلم کا بتایا آپ نے کہ دیکھو کیا میری اولاد کے ساتھ ہو رہا۔